بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ موبائل کے ذریعے دم کرنا یہ کیسا ہے؟ ایک آدمی مغرب میں ہے جبکہ دوسرا مشرق میں ہے، کیا اس طرح سے ایک راقی بیمار کے اوپر موبائل کے ذریعے سے دم کر سکتا ہے؟ یہ مؤثر ہوگا؟ ابھی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر آدمی سہولت چاہتا ہے، تو ابھی یہ بات بھی آنے لگی ہے، بہت سارے لوگ اس طرح سے بولتے رہتے ہیں، سننے کو ملتا ہے کہ جو معالج ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم موبائل سے ہی علاج کر دیں گے، موبائل سے ہی دم کر دیں گے۔ تو اس طرح کی جو یہ بات ہے نا، یہ غیر مشروع ہے، کیونکہ علاج میں جو چیز مطلوب ہے وہ ہے کہ ایک راقی، ایک دم کرنے والا، ایک معالج بیمار کے پاس جائے، ممکن ہو تو بیمار کے سر پر ہاتھ رکھے، اگر مان لے عورت کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مرد ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھے اور پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کرے، یا اگر جسم پر یا سر پر ہاتھ نہیں بھی رکھتا ہے تو پڑھ کر کے جائے اور اس کے اوپر پھونکے، اور پھونک کے اندر تھوک کی رطوبت ہو، یہ اصل مقصد ہے۔ تو ایک آدمی اگر بیمار ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود سے اپنا علاج کرے، سب سے بہتر ہے کہ آدمی خود سے اپنا علاج کرے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے۔ ایک تو ہے کہ علاج بیماری لگنے سے پہلے آدمی کرے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے تینوں قل پڑھ کر کے سوتے تھے، دم کرتے تھے۔ بیماری لگ جائے تو آدمی خود سے علاج کرے، نہیں تو دوسروں سے اگر علاج کروا رہا ہے تو کروایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو جبریل آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہے کہ آپ بیمار ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت مشہور ہے۔ تو آدمی دوسروں سے علاج کروا سکتا ہے، اور ایک راقی کو چاہیے کہ سامنے میں جا کر کے اس کے اوپر دم کرے، یہ اصل ہے اور یہی ثابت ہے۔ جیسے کہ عثمان ابن العاص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں ایک عامل مقرر کر کے بھیجے تھے، تو وہ جب نماز پڑھتے تھے تو اس کو یاد نہیں رہا پتا کہ کیا پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں، تو بھاگے بھاگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں آ گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اور کیا پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں، تو اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب آؤ۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے اور پنجوں کے بل وہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور اس کے منہ میں تھک تھکایا، تھو کر کے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن نکل جاؤ۔ 3 مرتبہ آپ نے اس طرح سے فرمایا کہ اللہ کے دشمن نکل جاؤ، تو وہ شیطان نکل گیا۔ عثمان ابن العاص بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی مجھے شیطان اس طرح سے کبھی پریشان نہیں کیا۔ تو آدمی خود سے علاج کرنا نہیں جانتا ہے تو کوئی دوسرا آدمی جو معالج ہے وہ سامنے میں جا کر کے علاج کرے، اور یہی اصل ہے اور یہی چیز ثابت ہے۔ لیکن یہ جو موبائل کے ذریعے سے ابھی کہ ایک آدمی مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں ہے اور اس کے کان میں موبائل لگ کر کے کہتا ہے کہ ہم یہیں سے دم کر رہے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف بات ہے، یہ مشروع نہیں ہے۔ گرچہ کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن جو اصل چیز ہے وہ فوت ہے، وہ یہ ہے کہ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کرے تاکہ اس کے اوپر اثر انداز ہو۔ سننے کی جہاں تک بات ہے، بہت سارے لوگ ریکارڈ کر کے دیتے ہیں سننے کے لیے، تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اصل اس میں یہ ہے کہ جو پڑھنے والا ہے خود سے پڑھ کر کے وہاں دم کرے اس کے اوپر، یہ نہ کہ وہ سنائیں۔
یا کہیں ریکارڈ کر دے اور اس کے بعد بیمار کو سنائے۔ بہرحال قرآنی آیات ہے، اگر سنتا ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن دم کا جو مقصد ہے وہ موبائل سے حاصل نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے جو قول ہے یا فعل ہے اس سے آپ دیکھیں گے تو بالکل یہ بات ٹکراتی ہے۔ صحابہ نے بہتوں کو جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اس طرح کی کئی ایک واقعات ہے۔ ایک واقعہ تو ہے کہ سانپ کاٹ لیا تھا، اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا۔ تو اس حساب سے آدمی خود سے دم کرے، قرآنی آیات جو بھی یاد ہے، سورہ فاتحہ ہے وہ پڑھ کر کے دم کر لے، آیت الکرسی ہے اور سورہ فاتحہ، تو یہ سب سے اہم ہے۔ اگر ایمان و یقین کے ساتھ اگر آدمی پڑھ کر کے دم کرتا ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو موبائل کے ذریعے سے جو لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، اور بہت سارے عراقی اور بہت سارے معالج کہتے ہیں کہ ہم موبائل کے ذریعے ہی آپ پر دم کر دیں گے، تو ایسا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت بڑے بڑے علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں۔ جیسے شیخ صالح الفوزان کا کہنا ہے کہ یہ عبث ہے، یعنی کھیل ہے، ایک تماشا ہے، اس سے فائدہ حاصل نہیں ہے۔